بخار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کرسو امام۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارے محلہ کلال پوری کے اندر مسجد قادری بنام شہید اعظم کانفرنس پورے محلے والے اور ہماری کمیٹی ازہری کمیٹی ہم سب نے مل کر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حضرات بھی اس میں جس طرح بھی حصہ لے رہے ہیں اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم سب کا جلسہ ہے اور آپ کا خود کا جلسہ ہے، اگر آپ نہ آتے تو میں یہاں پہ بیٹھ کر اکیلا کس کو سناتا، اس لیے یہ سب کا جلسہ ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسجد میں امام بغیر مقتدی کے کامیاب نہیں ہوتا، اسکولوں میں ٹیچر بغیر اسٹوڈنٹ کے کامیاب نہیں ہوتا، مدرسوں میں بغیر اساتذہ بغیر طلباء کرام کے کامیاب نہیں ہوتے۔ بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھنے والے حضرات ہیں ان کا اسکول نہیں ہوتا ہے، اسکول تو اسکول مالک کا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکول سے آ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارا اسکول ایسا ہے، ہمارا مدرسہ ایسا ہے، ہماری مسجد ایسی ہے۔ اس لیے ہی یہ ہمارا جلسہ جو ہے آپ سب کے اور جو ہے کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہی ہم سب کی محنتوں کے ساتھ اس کا انعقاد ہوا ہے، اور ہم ہر جو ہے دن اسی طرح امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح یہاں پر آئیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ آج کل سے بھی زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں، میں دعا کروں جس طرح دن آگے بڑھتے رہیں اور آپ کی بھی جو ہے زیادتی ہوتی رہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ میرے پیچھے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، اگر وہ آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سا لگے گا۔ یہ خالی جگہیں ہیں، بچے آپ تھوڑی اور آگے آ جائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے کہ کل کی ہماری مجلس میں حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت مطہرہ پر روشنی ڈالنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے وہ کل حسین اور حضرت حسن کے بابا تھے، ان کے والد گرامی تھے، ان کی شان میں کچھ روشنی ڈالی گئی۔ آج ان کے بعد جو نمبر آتا ہے حسین علیہ السلام کی ماں کا آتا ہے، حسنین کریمین کی والدہ کا آتا ہے، حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی زوجہ مکرمہ کا نمبر آتا ہے۔ کچھ سیرت آج ان کی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے جو ہے عظمتیں کیا ہیں، آپ کی رفعتیں کیا ہیں۔ آج جو ٹاپک رہے گا، آج جو عنوان رہے گا وہ سیرت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی ماں ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حضرت علی کی بیوی ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حضور سرور کائنات کی چہیتی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاؤں آپ کے علم کے اضافے کے لیے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام حضرت زینب بنت محمد، دوسری کا نام حضرت رقیہ بنت محمد، تیسرے کا نام حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور چوتھی کا جو نام ہے اور چوتھی جو چہیتی بیٹی ہیں انہی کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بیٹیاں آپ کی ہو
جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور کے بیٹے بھی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے حضور کے 3 بیٹے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے حضور کے 2 بیٹے ہیں۔ لہٰذا بیٹے کتنے ہیں وہ میں آپ کو نام بتاؤں۔ ایک بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم ابن محمد، ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم ابن محمد، اور جو تیسرے والے حضرات بھی کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے 3 تھے تو ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن محمد۔ یہ حضور کی جو ہے کم و بیش 6 یا 7 اولاد ہیں، اور یہ سنیں یہ جتنی بھی اولاد حضور کی ہوئی ہیں، حضور کی سب سے لاڈلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو ہے پشت آپ کے جو ہے شکم مطہرہ سے ہوئی ہیں، یعنی اور جتنی بھی بیویاں ہوئی ہیں ان سے حضور کی کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اور آپ سنیں حضور کی جو چہیتی بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جب تک آپ کے نکاح میں وہ رہی جب تک حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور شادی تو دور کی بات ہے حضور نے کوئی دوسری شادی کا تذکرہ بھی نہ کیا۔ انہی کی چہیتی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، جو سب سے بعد میں آنے والی بیٹی ہے، لیکن اور بھی بیٹیوں کے مقام الگ الگ ہیں، ان کے جو ہے مقام بھی الگ الگ ہیں، لیکن سب سے بعد میں آنے والی بیٹی جس کو ہم اور آپ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیجہ معلمہ غیر عالمہ، یعنی عالمہ ہے وہ غیر معلمہ ہے، اللہ اکبر، مخدومہ کائنات ہے، ملکہ فردوس و جنت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی جنتی عورتوں کی جس طرح دنیا میں جو ہے مقام ان کا اتنا اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میری یہ بیٹی جنت میں ساری عورتوں کی سردار بن کر رہے گی، اور جنت میں یہ ساری عورتوں کی سردار اللہ پاک اس کو بنا دے گا۔ یہ ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو حسنین کریمین کی ماں ہیں، آپ کی والدہ ہیں۔ آئیے ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہو گیا۔ حضور کی عمر 25 سال تھی، اسی کے دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد آپ کے اور بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہوتی ہے تو حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ اعلان نبوت کے اگلے سال حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضور کی عمر اس وقت 43 سال تھی جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ 1 سال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور سنیں جب آپ 15-16 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں تو آپ کا نکاح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کروا دیا ہے۔ اور یہ نکاح کوئی عام نکاح نہیں ہوا، بلکہ یہ نکاح ایسا نکاح ہوا کہ زمین پر تو حضور نے پڑھایا ہی پڑھایا، اللہ اکبر، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کا نکاح جس طرح زمین پر پڑھایا گیا ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی پڑھایا گیا ہے۔ یہ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتی ہے نا تو معلوم ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ساری جو ہے لوگوں اپنی عورتوں کو بلاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ساری عورتیں انکار کرتی ہیں ہم نہیں آنے والے، اس لیے کہ تو نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے ان کو نبی مان لیا ہے جو ہمارے بتوں کو غلط بتاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نہیں آتا ہے حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، اور معلوم ہے یہ حضرت خدیجہ کون ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ حضور کی بیوی ہیں کہ جب آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لے کر آ رہی تھی تو راستے میں گھر کے پاس ہی جو ہے مطلب کھانا کھلایا جا رہا تھا، تو جیسے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر آئیں تو آپ کا جلدی جلدی میں، اس لیے کہ حضور بھی بڑی پیار اور بڑی محبتیں کرتے حضرت خدیجہ
خدیجہ سے اتنی محبت کرتے، آپ کو میں بتاؤں، آج ہمیں نیوز اینکر بتاتے ہیں، آج ہمیں جو ہے مطلب میڈیا بتاتی ہے بیویوں سے پیار کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں بتاؤں حضور اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا جو ہے پیار کرتے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور سرور کائنات جب بھی کوئی اپنے گھر میں ذبح کرتے، بکری یا بکرا یا دمبا یا جو بھی چیز جو ہے آپ اپنے گھر میں ذبح کرتے تو سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلی تھی ان کے گھر پر پہنچاتے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کے گھر گوشت کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو حضرت حضور سرور کائنات نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا میں اس لیے ان کو گوشت پہنچاتا ہوں اس لیے کہ جب میں ان کو گوشت پہنچاؤں گا ان کا دل خوش ہوگا، اور جب یہ خوش ہو جائیں گی تو میری بیوی حضرت خدیجہ اپنے قبر مبارکہ میں خوش ہو جائے گی، اور چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح دنیا میں نے انہیں خوش رکھا ہے اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ قبر میں میرے ان کاموں سے خوش رہیں، میرے کاموں سے ناراض ہرگز نہ رہیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنے کے بعد بھی اتنی محبتیں کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں سے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بے انتہا محبتیں کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آپ جو ہے ترکاری لے کر آ رہی ہیں، راستے میں پیر پھسل جاتا ہے تو آپ جو ہے ہلکی سی جو ہے گر جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا شریف لوگوں کا معاملہ ہے، اگر وہ کہیں جا رہے ہوں ان کی گاڑی گر جائے یا وہ گر جائیں تو انہیں شرم لگتی ہے، انہیں حیا آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی، لوگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حضور کے سامنے پھسل گئی ہوں اور حضور کے سامنے سے ہلکا سا گر گئی ہوں، اب میں حضور کے سامنے جانے سے شرماتی ہوں۔ جیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ، اب جو ہے سدرۃ المنتہا رہنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ میرے محبوب کو کہو، میرے محبوب کو جو ہے کہو کہ میں جو ہوں تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی محبوبہ کو یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عرش معلیٰ سے سلام بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی وہ آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچایا، جیسے ہی خدیجۃ الکبریٰ پاس آتی ہے حضور فرماتے ہیں اے خدیجہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے جو ہے عرش معلیٰ سے اللہ رب العزت نے عرش اعظم سے میرے اوپر بھی اور میری بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر بھی اللہ پاک سلام بھیج رہا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ جس کی شان پر اللہ پاک عرش معلیٰ سے سلام بھیجے تو اس کا شان اور اس کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ آپ کی بیوی ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ جو ہے ان سے اتنی بے انتہا محبتیں کرتے رہے، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ نے ان کے ساتھ بڑے عشق اور بڑے پیار سے جو ہے زندگی بسر کرنے کا معاملہ پیش کیا، اور جب تک آپ رہی آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی دوسری شادی بھی اپنی زندگی میں نہیں فرمائی۔